الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا سب پڑھیے سب اللهم صل على سارے پڑھیے محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قد مالا تیرا اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اصفیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اور تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف اور کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا گرامی قدر حاضرین حضرت سیدنا محبوب سبحانی غوث سمدانی شہباز لامکانی سیدنا الشیخ سید عبدالقادر الجیلانی الحسنی الحسینی قدس سرہ النورانی آپ کے ذکر پاک کا سلسلہ ہے اور ماہ ربیع الثانی ہے آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح بندگی کے بلند مقامات و کمالات عطا کیے ہیں اسی طرح اس بندگی کے انعامات بھی اسی شان سے عطا فرمائے خالق کائنات کا یہ قانون ہے کہ جب وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت جو اس کے ہیں ان کے دلوں میں بھی ڈال دیتا ہے اللہ نے اپنے پیاروں کو اپنی محبت کی کسوٹی بنا دیا
اپنے تعلق کا پیمانہ اور معیار بنا دیا، کیونکہ ظاہری طور پہ تو دنیا میں ایسا کوئی پیمانہ ہے نہیں حسی طور پہ فزیکل پریزنس کے ساتھ کہ کوئی آنکھوں سے اور کانوں سے دیکھ کے تھرمامیٹر لگا کے چیک کر لے کہ یہ کتنا بڑا مسلمان ہے اور یہ کتنا کم ہے، کوئی پیمانہ نہیں۔ تو رب کائنات نے اپنے ولیوں، اپنے دوستوں کے تعلق اور محبت کو اپنا پیمانہ محبت بنا دیا۔ سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر تم اللہ سے تعلق نہ بنا سکو اور اللہ سے دوستی نہ کر سکو تو اللہ کے کسی دوست کے دل میں گھر کر لو، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، ہر بندہ اپنے دین پر نہیں ہوتا، اپنے دوست کے دین پر ہوتا۔ یہاں کوئی اپنے اوپر ناز کری پھرے کہ میں تو بڑا مار کا مار لیا، بڑا کھلاڑی کاریگر بن گیا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ المرء علی دین خلیلہ، وہ اس کو سوٹھی پہ پرکھا جائے گا کہ اس کے دوست کون ہیں۔ فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلُكُمْ، تو فرمایا دیکھا کرو تمہارے دوستوں کی لسٹ میں کون کون ہے، تمہارا محب کون ہے اور تمہارا محبوب کون ہے، کیونکہ المرء مع من احب، قیامت کے دن ہر بندہ اس کے ساتھ کھڑا ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا، اور محبت کا پہلا ضابطہ کیا ہے؟ جیڑا کسی دا عاشق ہوئے، بے اختیار وہ مجبور ہوتا ہے نا محبوب کی بات کرنے پہ۔ لوگ کہتے ہیں تو دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا، تو یہاں سے اس کو سند ملتی ہے کہ تیرا عشق سچا ہے، تیرا تعلق سچا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اسی کو پیمانہ فرمایا کہ من احب شیئن اکثر ذکرہ، جس کو جس چیز سے جتنی محبت ہوگی اتنی کثرت سے اس کا ذکر کرے گا، اس کا نام لے گا، اس کی بات کرے گا، اس کا ذکر سن کے خوش ہوگا، یا ذکر کر کے خوش ہوگا یا ذکر سن کے خوش ہوگا۔ یہ پیمانہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سورہ مریم آیت 98۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ پہ ایمان لائے اور پھر وہ اعمال کیے جو اللہ نے چاہے۔ اللہ کی مرضی کا جو عمل ہے اس کو عمل صالح کہتے ہیں۔ اس کی مرضی پہ چلا، اپنی مرضی پہ نہیں۔ اپنی مرضی سے نماز بھی پڑھی تو جہنم میں لے جائے گی، اپنی خواہش کے تابع نماز بھی پڑھی تو جہنم میں لے جائے گی۔ اس لیے میں نے ترجمہ کیا صوفیانہ، جس نے اس کی مرضی کے اعمال کیے جو اسے پسند ہیں، تب دوستی بنتی ہے نا۔ کوئی بندہ میری مرضی پہ چل نہیں رہا، میرا دوست ہو سکتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں ون ویلنگ کرنی ہے، وہ کہہ رہے نہیں میں سائیکل پہ جانا ہے، دوستی کیسے ہوگی؟ ہے کہ نہیں؟ مجھے وہ اچھا، میں ون ویلنگ کر رہا ہوں، سڑکوں پہ ٹائر اٹھا کے کسی کو نقصان اذیت تکلیف پہنچتی ہے تو پہنچتے، میرا رانجھا راضی ہو، میرا ساتھی کون بنے گا؟ وہ جو میرے ساتھ وہی شیطانی عمل کر رہا ہے، مجھے وہ اچھا لگے گا، اور میں نماز اور نفل اور ذکر اور روزہ اور محفل دین میں جانا چاہ رہا ہوں، تو جو میرے ساتھ وہاں چل پڑے وہ مجھے اچھا لگے گا۔ تو جو اللہ کی معبود کی مالک کی مرضی کا عمل ہے اس کو شریعت میں نیک عمل کہتے ہیں، عمل صالح۔ تو اس کا انعام دنیا میں، جنت میں تو جو ہے نیکیاں درجات ملیں گے، بخشش ہوگی، مغفرت۔ اللہ نے اس کا انعام کرنٹ رکھا ہے دنیا میں، نیٹ کیش۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ اپنے ان بندوں کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں ودیت فرما دیتا ہوں۔ تو یہ دو طرفہ معاملہ طے ہو جاتا ہے، جس کی محبت ڈالی وہ بھی میرا، جس کے دل میں ڈالی وہ بھی میرا۔ اس لیے مسند احمد میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی اس کو روایت کیا شیخین نے، متفق علیہ حدیث ہے
جب رب کائنات کسی کو اپنا دوست بنا لیتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ اذا احب عبدا دعا جبریل، ان اللہ اذا احب عبدا، جب اللہ ایک بندے کو دوست بناتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، تو پھر سب سے پہلے فرشتوں کے نوریوں کے سردار کو بلاتا ہے، جبریل امین کو بلایا جاتا ہے، اور ارشاد ہوتا ہے جبریل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، انا احبہ فاحبہ۔ جبریل، یہ ہو نہیں سکتا کہ رب جلیل کسی سے محبت کرے اور جبریل اس سے محبت نہ کرے، یہ بھی پیمانہ ہے، یہ بھی معیار ہے۔ فیحبہ جبریل، تو فرمایا جبریل امین بھی اس کے محب بن جاتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور ینادی فی اہل السماء، پھر وہ ساتوں آسمانوں میں ندا کر دیتے ہیں کہ ان اللہ یحب فلانا فاحبہ، اے لوگو اللہ نے فلاں بندے کو اپنا محبوب اور دوست بنا لیا ہے، اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اب تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو تمام اہل آسمان، ساتوں آسمانوں کی مخلوق اس بندے سے محبت کرتی ہے۔ اور اذا ابغض عبدا، جب اللہ کسی سے بغض اور دشمنی رکھتا ہے تو پھر بھی جبریل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے جبریل اس سے میری دشمنی اور بغض ہے، تو بھی اس سے بغض رکھ۔ پھر جبریل امین بھی اس سے بغض رکھتے ہیں، اور تمام اہل آسمان کا وہ مبغوض ہو جاتا ہے۔ پھر اہل زمین میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ انہیں بتا دو کہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اللہ کی مخلوق بھی پھر اس کو پسند نہیں کرتی اس بندے کو۔ تو فرمایا جب اللہ کسی کو اپنا مقبول و محبوب بنا لیتا ہے، ثم یودع لہ القبول فی الارض، اللہ پھر زمین میں اس کے لیے قبولیت مقرر کر دیتا ہوں۔ مخلوق، زمین، لوگ، انسان اپنے دلوں میں اس کے لیے اچھے جذبات رکھتے ہیں، واقف ہو ناواقف سب، ضروری نہیں کہ کسی کو تعارف ہو کہ یہ کون حضرت صاحب ہیں، اصل پتہ اس سے لگتا ہے کہ وہ کسی انجانی اور ناواقف جگہ پہ ہو اور کسی کو پتہ نہ ہو یہ کون ہے، تو وہاں بھی مخلوق نہیں حیوانات بھی محبت کریں اس سے، جیسے کہ غوث پاک سے کرتے تھے۔ یہ محبت ودیت ہوتی ہے۔ پھر دوسرا صحیح بخاری میں حدیث قدسی ہے، فرمایا جب بندہ میرے قرب پہ مدارج کو طے کرتا رہتا ہے، میری بندگی میں لگا رہتا ہے، استقامت کے ساتھ ڈٹا رہتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت کے ساتھ میری راہ میں میری بندگی پہ مستقیم الاحوال ہو کے چلتا رہتا ہے، تو فرمایا پھر میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اور جب محبوب بناتا ہوں تو پھر اسے کیا انعام دیتا ہوں؟ کنت سمعہ الذی یسمع بہ، پھر میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، پھر اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اس کی چلنے کی قوت، دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، بولنے کی قوت، وہ ساری جسے اقبال نے کہا ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں کار کشا کار ساز، اس کو لوگ شرک سمجھتے ہیں۔ اس صحیح حدیث قدسی، اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، جب اس سے کوئی کمال صادر ہوتا ہے تو وہ اصل میں اللہ کی صفت کا جلوہ ہے، اور یہی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب یہ بندہ اس مقام قرب پہ جاتا ہے تو اللہ اس کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ میں کن کی تاثیر رکھ دیتا ہے، تو اس پر جو بھی اعتراض ہے وہ اصل میں اللہ پہ اعتراض ہے، اس کے ہر کمال پہ اعتراض اللہ پہ اعتراض ہے،
اس کی ہر کرامت و معجزے پہ اعتراض اللہ پہ اعتراض ہے، اور اس میں جو بھی، کیونکہ اس کا اپنا تو کچھ بھی نہیں، اللہ نے اس کو عطا کیا. تو اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کا بندہ ہی مان سکتا ہے. جس کا اللہ سے تعلق ہوگا وہ مانے گا، اور جس کا اللہ سے بغض ہوگا، دشمنی ہوگی، وہ نہیں مانے گا. اس لیے اس حدیث میں آخری الفاظ یہ فرمائے کہ جب وہ میرا ولی ہو گیا، میرا دوست ہو گیا، تو فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اب اگر میرے اس بندے سے کسی نے بغض و دشمنی رکھی تو میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اب وہ اس کے ساتھ نہیں، میرے ساتھ بغض رکھ رہا. تو اس میں یہ اشارہ ہے کہ جب اس کا دشمن میرا دشمن ہے تو پھر اس کا دوست میرا دوست. جو اس سے محبت رکھے گا وہ میرا دوست بن جائے گا، جو اس سے بغض رکھے گا وہ میرا دشمن ہو جائے گا، اس کے ساتھ اعلان جنگ ہو جائے گا میرا. حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اللہ کے ان پیارے اور محبوب بندوں میں ہیں جن کے بارے میں ائمہ امت نے لکھا ہے کہ جتنی کرامات و کمالات اللہ نے حضور غوث پاک کو عطا فرمائے، امت میں کسی اور ولی کو عطا نہیں فرمائے. وجہ یہی تھی کہ قرب کے جیسے مدارج و مراحل آپ کو ملے ہیں وہ آپ کے علاوہ کم کسی کے حصے میں آئے. جو ریاضت و مجاہدہ آپ نے کیا ہے وہ کم کسی کے حصے میں آیا. اپنے رب کی رضا اور خوشنودی میں جس طرح آپ مستغرق رہے ہیں کم اس طرح کے لوگ ہیں. اس لیے آپ کو کسوٹی بنا دیا گیا اولیاء میں، ولایت کی دنیا میں. جو غوث پاک کی کسوٹی پہ پورا ہے وہ ولی ہے، جو غوث پاک کی کسوٹی پہ پورا نہیں وہ ولی نہیں. اور آپ فرماتے ہیں کہ جو نماز نہ پڑھے، جو نماز نہ پڑھے وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، اور نہ ہی اس کی نماز پڑھی جائے. چاہے جائے کہ کوئی بے نمازی ولی بن کے پیر بن کے بیٹھا ہو اور لوگ اس کے مرید بھی ہوں، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت اور آپ کی بتائی ہوئی نماز کے علاوہ کوئی نئی نماز ایجاد کر کے بیٹھا ہو کہ نہیں جی ہم یہ فجر ظہر عصر مغرب عشاء نہیں، ہم نے کوئی اور پڑھنی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نئی نبوت، نئی شریعت اور نئے دین کا دعوے دار ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جس باطن کو ظاہر رد کر دے وہ زندگیت ہے، وہ دین یا ولایت یا طریقت نہیں، وہ کیا ہے؟ زندگیت ہے. اس اتباع شریعت کے جذبے کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری. کل زندگی دین بیان کیا، قرآن و سنت کو بیان کیا، شریعت کو بیان کیا. 13 اسباق خود پڑھائے، یعنی فجر کی نماز سے لے کر ظہر سے پہلے تک 13 سبق خود پڑھاتے بھی تھے. علم و فضل کا پہاڑ تھے، شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت کا مجمع البحرین تھے. اس لیے آپ کے سامعین میں عوام بھی تھے، خواص بھی، علماء بھی تھے، اولیاء بھی، اقطاب بھی تھے، اغواص بھی، ارواح انبیاء بھی، اور حتیٰ کہ جناب خضر علیہ السلام جو خطبہ جمعے کا پڑھتے تھے اس میں بھی نعرہ صدیقیہ ہوتا تھا. نعرہ رسالت کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں، جو ترتیب اہل سنت و جماعت کی ہے خطبے کی، وہی اتفاق سے میرے سامنے خطبے کی عبارت ہے. یہ حسنی حسینی شہزادہ بغداد کے منبر پہ ساری زندگی عظمت صدیق اکبر کا پرچم لہراتا رہا. یہ جو فیض نعرہ صدیقیہ کا ہے یہ ہمیں غوث پاک سے عطا ہوا ہے اور اسی گھرانے سے، اہل بیت کے گھرانے سے ملا ہے. تو آپ کی یہ کیفیت تھی. ایک آپ کے مرید تھے حضرت شیخ عمر البزاز رحمۃ اللہ، جو خادم بھی تھے اور جمعے پہ ساتھ جایا کرتے تھے. کہتے جامع مسجد کے جمعے کے دن نکلے تو میں شیخ کے ساتھ تھا
رستے میں دیکھا کہ اب میں مرید بھی اور آپ کی شان و عظمت بھی اور مقبولیت و محبوبیت ساری دنیا کائنات جانتی تھی. کہتے ہم دونوں پیر مرید جا رہے تھے, کسی نے آپ کو سلام ہی نہیں کیا, غوث پاک کو. نہ کوئی آگے بڑھ کے ہاتھ ملا رہا ہے, نہ بوسہ دے رہا ہے. اب میں مرید, میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ آج پتہ نہیں کیا بات ہے, کیا وجہ ہے. تو تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں غوث پاک نے مجھے ایسے مسکرا کے دیکھا اور لوگ دوڑے غوث پاک کی طرف. کوئی ہاتھ ملا رہا ہے, کوئی سلام کر رہا ہے, کوئی بوسہ دے رہا ہے. اور آپ پھر مسجد تک یہی کیفیت رہی. تو آپ نے فرمایا عمر اب خوش ہو؟ کہ جی حضور. فرمایا اللہ اپنے پیارے بندوں کے ہاتھ میں لوگوں کے دلوں کی کیفیات کو سمو دیتا. وہ جب دیکھتے ہیں ہجوم خلق بہت ہو گیا ہے تو پھر وہ ٹرن آف کر دیتے ہیں, ورنہ تو وہ سارا دن اور کوئی کام ہی نہ کر سکیں, اسی چکر میں رہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ جو سیجعل لهم الرحمن ودا ہے نا, اس میں یہ بھی شامل ہے کہ جب چاہے بڑھا دیں, جب چاہے اس کو گھٹا دیں, بیلنس کر دیں, کم کر دیں, زیادہ کر دیں. یہ بھی اللہ رب العالمین کا انعام ہے. تو اس لیے فرمایا. پھر اسی طرح آپ جب مجمع ہوتا تھا, ایک بار چھینک آئی دوران خطاب, درس دے رہے تھے, جامعہ مسجد بھری ہوئی تھی. خلیفہ عباسی کی سواری گزر رہی تھی باہر سے, بڑی شان و پروٹوکول کے ساتھ. یہ مائک سسٹم کچھ نہیں تھا. حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب چھینک کے جواب میں سنت کے مطابق الحمدللہ کہا اور مجمع نے کہا یرحمک اللہ, تو وہ جو گونج پڑی, تو وہ عباسی خلیفہ جو حکمران تھا وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کس بات کا شور ہے, ہماری خلافت میں ایسا شور کیسا. تو لوگوں نے بتایا کہ یہ غوث پاک کی چھینک کا جواب ہے. تو بادشاہ خوف زدہ ہو گیا کہ میرے خلاف کوئی تختہ الٹنے کی تحریک تو نہیں چلنے لگی, کہ اتنا شور. تو خیال یہ آیا کہ اگر چھینک کا جواب یہ ہے اور یہ اللہ کا ولی اگر نعرہ لگا دے کھڑا ہو کے میرے خلاف, تو پھر کیا حال ہوگا. یہ ہیبت بھی ہوتی تھی آپ کی. عباسی خلیفہ کے دل پر بھی غوث پاک کا روب و جلال تھا, اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حاکم وقت آیا اور آپ اس کے لیے کھڑے ہو کے ملے ہوں. بلکہ ادب یہ تھا کہ آپ یا تو اندر رہتے اور وہ بیٹھ جاتا, پھر آپ تشریف لاتے وہ کھڑا ہوتا, یا جب اس کی آمد کی اطلاع ہوتی تو جان بوجھ کے اندر تشریف لے جاتے اور فرماتے اسے بٹھاؤ. وہ بیٹھتا, آپ تشریف لاتے, پھر وہ آپ کے ادب میں کھڑا ہوتا, آپ کے احترام میں. اور آپ کی بارگاہ میں جب بھی یہ 5 عباسی خلفاء کا دور 11ویں کھانے والوں 11ویں والے پیر نے گزارا ہے, اور ان کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے گزارا ہے, ان کے قصیدے پڑھ کے, ان کی جی حضوریاں کر کے, ان سے عہدے اور منصب کے لالچ میں نہیں, اللہ رسول کی عظمت و شان اور دین کی حمیت کے ساتھ. جب بھی کبھی خلاف شرع بات ہوگی تو کلمہ حق کون کہے گا؟ جو وظیفے خار ہے, ان وظیفہ خور ہے ان کا, وہ کلمہ حق کہے گا, وہ ان کی حاکم کی اصلاح کرے گا. جو ان کے انڈر اور تابع ہے اور کسی ایک آدھ چھوٹے موٹے عہدے اور کرسی کا محتاج ہے, وہ ان کا قبلہ سیدھا کرے گا. تو یہ شروع سے ایسے ہی چلتا ہے. وہ لوگ خرید لیتے ہیں ایسے لوگوں کو جنہوں نے روکنا ٹوکنا ہوتا ہے, مال و دولت عہدے اور منصب کا لالچ دے کے, پھر کوئی حق بات نہیں کہتا. تو حضور شہنشاہ بغداد کا یہ عالم تھا کہ عباسی خلیفہ المستنجد باللہ آپ کی بارگاہ میں بیٹھا تھا. بہت عقیدت رکھتے تھے بادشاہ, ننگے پاؤں ننگے سر آپ کے خط کے احترام میں کھڑا ہو جاتا تھا اپنے دربار میں جب آپ کا میسج تحریری جاتا تھا, اور اس پہ لکھا ہوتا تھا اے خلیفہ عبد القادر جیلانی اللہ کا بندہ تجھے حکم دیتا ہے
اور اس کے حکم کا تو پابند ہے اور اس کا حکم تجھ پہ نافذ ہے. جو کہا جائے وہ فوراً کر، ورنہ صبح تیری جگہ تخت پہ کسی اور کو بٹھا دے گا. یہ انداز تھا. یعنی لوگوں کی شکایتیں خلیفہ کے پاس جاتی تھیں اس کے دربار میں، اور خلیفہ کی شکایتیں دربار غوثیہ میں آتی تھیں. لوگ اپنی فریادیں لے کر، عرضیاں لے کر آتے تھے. تو عباسی خلیفہ بیٹھا تھا، کہنے لگا حضور آج سیب کھانے کو جی چاہ رہا ہے. سیب کا موسم پورے عراق میں نہیں تھا، نہ سیب کا وہاں اس وقت وجود تھا، نہ آج کل کا سٹوروں والا حال تھا. فریش اور تازہ سیب کھانے کو جی چاہ رہا ہے. یہ جان بوجھ کے اس نے کرامت کوئی دیکھنا چاہیے. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً 2 سیب ایسے اشارہ کیا، 2 سیب ظاہر ہوئے. ایک خلیفہ کو دیا، ایک خود کھایا. جب سیب چھیلا تو جو خلیفہ کا سیب تھا اس میں سے کیڑا نکلا، اور اندر سے وہ خراب اور بد ذائقہ. اور غوث پاک نے جس سیب کو ہاتھ لگایا اور چھیلا وہ شیریں، میٹھا اور خوبصورت. تو وہ حیران ہو گیا، مستنجد باللہ، کہنے لگا حضرت آپ کا سیب تو بہت اچھا ہے، میرا پتہ نہیں کیوں خراب نکلا ہے. تو شہنشاہ بغداد نے فرمایا جب ظالم کا ہاتھ کسی پھل کو لگتا ہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے. یہ ظلم کے ہاتھوں کی تاثیر ہے کہ اچھے بھلے سیب میں کیڑے پڑ گئے، اور جب اللہ کا کوئی بندہ کسی چیز کو ہاتھ لگاتا ہے تو پھر وہ ایسی ہو جاتا ہے اس سیب کی طرح. ہارچ گیرد علتی علت شود، مولانا رومی کہتے ہیں ہارچ گیرد کامل علت شود. جب کوئی ناقص کسی کامل چیز کو ہاتھ لگاتا ہے وہ بھی کامل ناقص ہو جاتی ہے، اور کامل کسی ناقص کو ہاتھ ڈالے تو اس میں بھی کمال پیدا ہو جاتا ہے. اور یہی خلیفہ جب نذرانے کی اشرفیاں لے کے آپ کے پاس آیا، سونے کی اشرفیوں کے تھیلے اور توڑے، اور نذرانہ پیش کرنا چاہا تو حضور غوث اعظم نے وہ تھیلیاں اپنے ہاتھ میں پکڑی اور ان کو نچوڑا، اور اس میں سے خون کی دھاریں نکلنا شروع ہو گئی. خون بہتا گیا اور وہ خلیفہ کانپنے لگا. تو آپ نے فرمایا اے معتصم باللہ، اگر حضور علیہ السلام کی نسبت کا لحاظ نہ ہوتا، حضور کے چچا عباس کی تو اولاد ہے، اس کا لحاظ نہ ہوتا تو یہ غریبوں کا چوسا ہوا خون جو تو اشرفیوں کی شکل میں نذرانہ پیش کرنے لایا ہے، یہ میں اتنا نچوڑتا کہ یہ خون تیرے محل کے ستونوں تک پہنچ. یہ انداز اصلاح بھی تھا ساتھ ساتھ موقع پر. جب حاکم وقت کی اصلاح ہو جاتی ہے تو پورا نظام ٹھیک ہو جاتا ہے. حاکم وقت خراب ہو جائے تو نیچے غوثوں قطبوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. الناس علی دین ملوکہم. اب اس وقت پاکستان کا یہی حال ہے. اس وقت بہت عرصے سے ہے لیکن اب اپنی ٹاپ عروج پہ ہے، اس وقت پیک پہ، انتہا پہ. ابھی بھی لوگ ٹرس سے مس نہیں، اور یہی نشانی ہے. قیامت بھی جب آئے گی تو لوگ کپڑا خرید رہے ہوں گے بازار میں. بندہ اپنا دلہا اپنا سوٹ خریدنے گیا ہوگا اور ناپ دے رہا ہوگا، اور وہ ناپ کر رہا ہوگا بزاز کپڑے بیچنے والا. تو یہ سناٹا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان میں قیامت آ چکی. اللہ کے بندوں کا، اللہ کے دوستوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ عوام نہیں، خواص کی بھی ان کو بھی دعوت فکر دیتے ہیں، ان کی بھی اصلاح کرتے ہیں، بد عقیدگی ہو یا بد عملی ہو، دونوں میدانوں میں. اور جب کلمہ حق بیان کرتے تھے تو انداز کیا تھا؟ کبھی کسی مرید کو بلاتے تو کہتے ہیں غلام، یا غلام، اے بیٹے، اے فرزند. کبھی مجمع کو کہتے تو یا قوم، اے لوگو. کبھی جلال میں آتے تو کہتے ہیں مردہ دلو، یا موت القلوب. اور منہ سے موتی جھڑتے تھے، اور کلام ایسے ہوتا جیسے لفظ موتیوں کی طرح کسی لڑی میں پروئے جا رہے ہیں.
یہ سلکے گوہر بار کا تسلسل تھا اور فیضان تھا اس بارگاہ کا جس کو رب نے صاحب جوامع الکلم بنایا. لعاب پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیضان تھا. تو کہتے ہیں جب مسند پہ آپ جلوہ فروز ہوتے تو کوئی شخص بھی ادھر ادھر نہیں دیکھتا تھا، لعاب نہیں پھینکتا تھا، نہ ناک صاف کرتا تھا، نہ کوئی بات کلام کرتا، نہ اٹھ کر مجلس سے جاتا، نہ ہی درمیان مجلس میں بیٹھتا. اور کمال یہ تھا کہ آخری آدمی بھی ویسے ہی سنتا ہے اور پہلا آدمی بھی ویسے ہی سنتا ہے. ابو الحسن سعد الخیر انصاری رحمۃ اللہ کہتے ہیں میں ایک بار آپ کی مجلس میں حاضر ہوا. یہ اسپین اندلس سے بغداد آتے تھے غوث پاک کی مجلس میں. تو کہتے ہیں پیچھے مجمع تھا، آخری صفوں میں جگہ ملی. آپ اس وقت زہد کے موضوع پہ تقریر فرما رہے تھے. تو میں نے دل میں کہا کہ کاش آپ معرفت کے موضوع پہ بات کرتے. تو آپ نے زہد کا ٹاپک چھوڑ دیا اور معرفت پہ گفتگو شروع کر دی. کہتے ہیں پھر میں نے خیال کیا ایسی گفتگو پہلے کبھی نہیں سنی تھی جو آپ نے فرمائی. اسی شوق میں کہتے ہیں میرا دل کیا کہ کاش آپ شوق اور ذوق کے موضوع پہ بات کریں. ذوق و شوق بندگی کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے معرفت کو چھوڑ کے شوق اور ذوق کے موضوع پہ بات شروع کر دی. پھر کہتے ہیں مجھے خیال آیا کہ کاش آپ فنا و بقا کے موضوع پہ بات کرتے. تو آپ نے فنا و بقا پہ تقریر شروع کر دی. اور ایسی تقریر جو پہلے میں نے روئے زمین پہ کسی سے نہیں سنی. پھر کہتے ہیں خیال آیا کہ آپ علم غیب و حضوری پہ بات کرتے. تو پھر آپ نے اس پہ گفتگو شروع کر دی. اور میری عجیب حالت تھی اس وقت، عجیب سرشاری کا عالم تھا. تو آپ نے مجھے فرمایا ابو الحسن اتنا کافی اللہ. تو جب توجہ میری طرف کی اور فرمایا ابو الحسن اتنا کافی ہے، تو آپ کی توجہ اور اس جملے کی تاثیر سے میرے اوپر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ میں نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور تڑپنا پھڑکنا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا. حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس سے 70 جنازہ اٹھتا تھا حضرات محترم. جو بڑی مجلس تھی انہی کیفیات میں، احوال میں، اور عام مجلس تھی وہاں سے 2-3 جنازے اٹھا کرتے. اور کبھی کبھار کوئی واقعہ ایسا پیش آ جاتا، لوگ آتے آپ کی بارگاہوں میں اور کوئی بات ہوتی، کوئی واقعہ پیش آتا، تو حاضرین جو آپ کے مرید مخلصین وابستگان تھے، ظاہر اولیاء تھے وہ سارے، تو ان احوال کی تاثیر سے ان کی روحیں پرواز کر جاتی تھیں. اتنے لطیف اور نظیف لوگ تھے وہ ظاہر و باطن کے لحاظ سے. آج یہ کثافت ہے ہماری اور یہ گناہوں کا میل ہے جس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے. یہ ہمارے لیے حجاب بنی ہوئی ہے. مکے مدینے جا کے بھی ویسے ہی آ جاتے ہیں جیسے گئے تھے. ورنہ جو اہل حال ہیں جب تعلق بن جاتا ہے تو پھر شوق کی کیفیات میں بعض دفعہ اللہ کو پیارے ہو جاتے. رب کائنات ہمیں حضور غوث اعظم کے فیض و برکات سے مستفیض فرمائے. وآخر دعوانا